یا تم ساری عمر ان لوگوں کے ڈانس دیکھو گے، ان لوگوں کو فالو کرو گے، ان لوگوں کو کمنٹس کرو گے؟ تمہاری زندگی کا سیریسلی اپنا کوئی مقصد نہیں ہے. اپنی بہن جیسی کسی ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھو گے، پھر دوسری کی دیکھو گے، پھر تیسری کی دیکھو گے، اور 24 گھنٹے تمہارے گزر جائیں گے. بس یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے. خیرت ہی نہیں کر رہے ہو یار قسم سے نبی کے نام پر. جا کے آئینے میں کھڑے ہو کر ذرا سا اپنی زندگی کے بارے میں سوچے. آپ کو خود سے شرم آئے گی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. 2-4 لڑکیاں تم لوگوں کی فرینڈ کیا بن جائے، آسمانوں پہ اڑنے لگ جاتے ہو. 1-2 ملین فالوورز کیا بن جائے، اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگ جاتے ہو، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہو. تمہیں نہیں پتہ کہ قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کا تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بیوی بچوں کا تم سے پوچھا جائے گا، ان لوگوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جو لوگ تمہاری آواز کو سنتے ہیں، جو تمہیں دیکھتے ہیں، جو تمہیں جانتے ہیں. تم کیا ایجوکیٹ کر رہے ہو ان کو، کیا بتا رہے ہو ان کو؟ صرف یہ بتا رہے ہو کہ میرے پاس مرسیڈیز ہے، میرا 4 کنال میں گھر ہے، فیس میں 10 فلٹر لگا کے اپنے آپ کو بھول پر ہی سمجھنے لگ جاتی ہوں. بس یہ ساری چیزیں دکھاؤ گی ساری عمر لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ کپڑے شارٹ کر کے بس لوگوں کی جذبات سے کھیلو گے. اتنی گھنونی زندگیاں کون گزارتا ہے یار؟ اللہ کی بندو مسلمان ہو، اپنی مرضی سے تم لوگوں نے کرنا پڑا ہوا ہے. تم لوگ ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری ایسی حرکتوں سے تم تو ہو ہی بدنام رہے ہو، لیکن ساتھ میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے. اسلام کا لیبل ہٹاؤ پھر ناچو، اعلان کرو سب کے سامنے کہ آج سے میرا مسلمانوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو. آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار. تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. واللہ بما تعملون بصیر. تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں. دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا. اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے، دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں. اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے. تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا. یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا. اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا. لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی. بھاگنا ہی ہے تو دنیا سے بھاگ جو تجھے ذلیل کرنے کی پلاننگز کر رہی ہے. دنیا والوں سے بھاگ جو تجھے گرانے کی طاق میں ہے. اللہ سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ تو تجھے عزت دے گا، وہ تو تیری دنیا اور آخرت بنائے گا. پانی کے ایک قطرے سے جو تجھے وجود دے سکتا ہے، تیری ہڈیوں کو بنا سکتا ہے، تیرے ہاتھوں کو جو اٹھانے کی طاقت، تیرے پاؤں کو جو چلنے کی صلاحیت اور تیری آنکھوں کو جو دیکھنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، کیا وہ تجھے عزت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تجھے سکون نہیں دے سکتا؟ ارے بہت ساری ایسی چیزیں جو تو نے مانگی ہی نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کا ہونا تیری زندگی کے لیے بہت ضروری تھا. اللہ رب العزت نے بن مانگے وہ ساری چیزیں تجھے عطا کر دی. تو سوچ جب تو مانگے گا تو مانگنے کے بعد اس کی عطاؤں کا کیا لیول ہوگا. تو نہیں سمجھتا اس بات کو، تو انجان ہے اپنے رب سے، اسی لیے تو بھاگ رہا ہے. جس دن تجھے اپنے رب کا پتہ چلا نا، جس دن تیرے دل کے اندر رب کی محبت اتر گئی، جس دن تیرا دل دنیا سے کٹ گیا اور آخرت پر لگ گیا، اس دن تو اپنے ہاتھوں سے ہر اس چیز کو قربان کرے گا جو تیرے اور تیرے رب کے تعلق کے درمیان آئے گی. کتنا بے بس ہے وہ انسان جو آج کل کے دور میں اپنے اللہ سے کٹا ہوا ہے، جس کی زندگی میں دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. روزانہ نہ جانے کتنی اذیتوں سے گزر رہا ہوگا وہ شخص، کن جنگوں کے حوالے ہوا ہوگا وہ. اللہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ساری نظریں صرف اور صرف دنیا پر ہے، جن کی ساری کوششیں اس زندگی کے لیے، جو چاہتے تو ہیں کہ وہ اپنی آخرت بنائے، لیکن دلوں کی سختیوں کی وجہ سے اور شیطان کی فرما برداریوں کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا پا رہے. اللہ کا راستہ واضح طور پر نظر تو آ رہا ہے اور خواہش بھی ہے کہ اس پر چلیں، لیکن نفس اور ہوس نے جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں کو. پلیز
آپ لوگ کبھی بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے بغیر نہ گزاریں. اگر آج سے پہلے آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ نہیں تھا تو آج کے بعد اللہ ہونا چاہیے. ایک نیت، ایک توبہ آپ کی ساری زندگی کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو دیر مت کرے. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا. ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. انسٹاگرام چھوڑ دیا، ٹک ٹاک چھوڑ دی، یوٹیوب چھوڑ دیا، فیس بک چھوڑ دیا، چلا گیا اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. 1 سال تک کسی سے رابطہ نہیں کیا، سیکھتا گیا، ہر انسان کی زندگی کو جج کیا، ہر انسان کی باتوں پر غور کیا، ہر سمجھانے والے کی بات کو سمجھا. 1 سال کی محنت کے بعد کچھ سمجھ آیا، یار زندگی یہ نہیں. بہت شرمندہ ہوا اپنی گزاری ہوئی زندگی پر، لیکن اللہ رب العزت نے سہارا دیا. اللہ نے مجھے اکیلا نہیں کیا، اللہ نے مجھے دھکا نہیں دیا. جہاں پر لوگوں نے چھوڑا وہاں پر اللہ نے سنبھالا، جہاں پر لوگوں نے ویلیو نہیں دی وہاں پر اللہ نے میری ایک ایک عبادت کو بہت بڑی بڑی ویلیو دی. جہاں پر میری سوچ کو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو مولوی ہو گیا، وہاں اللہ رب العزت نے میری برداشت کو بڑھایا، میرے حوصلے کو بڑھایا، مجھے دنیا سمجھائی. ابھی بھی میری محنت جاری ہے، میں ایک سیکھنے والا انسان. آپ کو جو میں سکھا رہا ہوں یہ تو میں بہت آسان طریقے کے ساتھ اپنے 3-4 دن کی محنت کو اکٹھا کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ دیکھو، اللہ یہ کہتے ہیں، زندگی یہ ہے. خیر کوئی بات نہیں، تم بھی سمجھ جاؤ گے ایک دن اس زندگی کو، اور اس دن تمہاری زندگی سٹارٹ ہوگی. لیکن جس دن تم سمجھو نا اپنی زندگی کو، جس دن تمہیں یہ ریئلائز ہو کہ یار واقعی ان گناہوں میں سکون نہیں ہے، واقعی اس بے حیائی کے کاموں میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، اس دن اپنے اللہ کے بغیر کسی اور کے پاس مت جانا. میری بہن، میرے بھائی، تمہیں پتہ روزانہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھانا چھوڑ دو، یہ نہیں سمجھیں گے، ان پر محنت کرنا چھوڑ دو، یہ اپنی ماں باپ کی نہیں سنتے، گھر والوں کی نہیں سنتے، تو تمہاری کیا سنتے. لیکن میں اپنے دل کی ایک بات بتاؤں، واللہ ہی مجھے آپ لوگوں سے ابھی تک امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کریں گے. آپ آئیں گے اللہ کی طرف، آپ چھوڑیں گے وہ تمام گناہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد آپ ذلیل ہو گئے، آپ گر گئے، کنفیوز ہو گئے، آپ غائب ہو گئے، آپ نے اپنا آپ کھو دیا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا. مجھے امید ہے کہ ایک دن تم اپنے آپ کو پہچانو گے، اور جس دن تم نے اپنے آپ کو پہچانا تو تمہارا بھائی تمہارے لیے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اور اس بھائی کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. بس میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف آؤ گے تو آؤ گے کبھی نہ کبھی، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے. یہ بات بہت جلد تمہیں ریئلائز ہونے والی ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس میں 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو. اس کے بعد آنا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، کیونکہ تمہیں لگنے والی ہیں بہت ساری ٹھوکریں. یہی لوگ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں جن لوگوں سے آج تم محبتوں کے دعوے کر رہے ہو. اور وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اسی دنیا نے جب تمہیں اصل چہرہ دکھایا تو اللہ کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہیں یاد آئے گا. لیکن ریکویسٹ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ جلدی کر لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے.
میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو، کنفیوز ہو، کمزور فیل کرتے ہو۔ لیکن واللہ میری جان، تیری ایک توبہ، تیرا ایک ارادہ، تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتا ہے۔ تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہے۔ تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بس تو 5-10 منٹ سنسیئر ہو کر، لوئل ہو کر، دنیا سے کٹ کر، اپنے رب کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے، کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا، اس کے سامنے جھک تو صحیح، ہاتھ تو اٹھا، مانگ تو صحیح۔ اس کے فیصلے تو آلریڈی ہو چکے ہیں، تیری طرف سے دیر ہے۔ چل شاباش، آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے، جسے تو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا۔ آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تو نے اچھے سے بات نہیں مانی، لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا، تیرے ہر عیب پر، تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالے ہیں، تجھے ایکسپوز نہیں کیا۔ اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نا، کوئی بات نہیں، میں بار بار تمہیں یہ ریئلائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سپوز آپ نے کسی کام کی وجہ سے نماز کو سکپ کر دیا تو تمہارے اس کام میں تمہیں سکسیس نہیں مل پائے گی، اور لیٹ سپوز اگر وقتی طور پر تمہیں سکسیس مل بھی گئی تو وہ سکسیس تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی، اور لیٹ سپوز اگر تمہیں سیٹسفائیڈ اس نے کر بھی دیا تو آگے جا کے جتنا بڑا تمہیں فائدہ ہوا ہے اتنا بڑا تمہیں نقصان ہونے والا ہے۔ اور اگر آپ ایک فیمیل ہیں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو یقین کریں آپ کے گھر کے سارے کام بکھر جائیں گے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اپنا سارا وقت انہی کاموں میں لگائیں گے، لیکن آپ کے کام مکمل نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو سکپ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بیوی اور ان بچوں کے دل میں جو باپ کے لیے اور شوہر کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، وہ اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ یقین کریں، جب بھی میرے منہ سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کا نام بہت پاکیزہ ہے، بہت مبارک ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لڑکا جس نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہو لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے کچھ نہ ہوا ہو، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جان دینے کے دعوے کیے ہوں، وعدے کیے ہوں، لیکن قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ میں جب بھی اللہ کا نام منہ سے نکالتا ہوں تو مجھے اندر سے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے مجھے نہیں لینا چاہیے اللہ کا نام، لیکن میں لیتا ہوں کیونکہ اس کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہاں میں ہوں گنہگار، میں اپنی منمانیوں پر چلا، سب کچھ کرنے کے بعد جس کی میں نے نافرمانی کی ہے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ہے بھی تو نہیں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا میرا حل یہ ہے کہ میں سوچتا رہوں بیٹھ کر کے میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے گناہ کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور میں یہ چیز تمہیں لکھ کے دیتا ہوں؟ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ کی یاد نہیں آتی، جس دن تجھے اللہ کی یاد آئے گی نا تو اس لائق ہی نہیں رہے گا کہ کسی اور کو یاد کر سکے، تجھے صرف اسی کی یاد آئے گی۔